کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اس کو حضرت جبریل امین روح الامین لے کر کے آئے ہیں۔ تو وحی کے باقی دو جو طریقے ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جس طرح قرآن کو چند مختلف چیزوں پر لکھا گیا، کسی نے اپنے پاس ہڈی پر لکھ لیا، کسی کے پاس چمڑے پر لکھنے کی صلاحیت ہے تو اس نے چمڑے پر اس کو لکھ لیا، درخت کی چھال پر لکھنے کی صلاحیت ہے تو اس نے وہاں پر لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا۔ اسی طرح عہد رسالت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حدیث کو بھی مختلف جگہوں پر لکھ کر اس کو محفوظ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی احادیث لکھی جا رہی ہیں، کب؟ عہد رسالت میں، دور نبوت میں، رحمت کائنات علیہ السلام کی موجودگی میں، اور کس انداز میں لکھی جا رہی ہیں؟ بالکل اسی انداز میں جیسے قرآن لکھا جا رہا ہے۔ پھر قرآن پہ تو اعتراض نہیں ہے، حدیث پہ اعتراض کیوں ہے؟ آج تک کوئی شخص قرآن پہ اعتراض نہیں کرتا، مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہو، قرآن بھی مانتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، پھر بھی اعتراض کرے قرآن پہ، کوئی نہیں۔ حدیث پہ بڑا اعتراض ہے، لیکن یہ کوئی زاویہ اور کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، یہ کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہے کہ جو بات ہماری عقل میں آئے گی ہم وہی مانیں گے، جو نہیں آئے گی ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ قرآن کی 20 آیتوں کا انکار کیسے کرو گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وقال جل شانہ فی مقام آخر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ دین اسلام وحی الہی کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی امام کائنات سرکار دو عالم سید الانبیاء والمرسلین نبی رحمت شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے سینہ مبارک پر جو اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل کیا، اسی چیز کا نام دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر دو چیزوں کو نازل کیا، ایک قرآن ہے اور ایک اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور توضیح، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث وہ آپ کی قولی حدیث بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی فعلی حدیث بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اور دیگر نبیوں پر 3 طریقوں کے مطابق وحی فرمائی ہے۔ وحی کا ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جناب سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی تک پہنچا دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود سے اپنے نبی کے دل میں کسی چیز کا القاء فرما دیتے ہیں، اس کو دل میں بات کو ڈال دیتے ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کو پردے کی اوڑ میں بٹھا کے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس انداز میں بھی اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن حکیم ہے یہ ان وحی کے 3 طریقوں میں سے صرف ایک طریقے کے مطابق نازل ہوا ہے، اور وہ جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن آیا۔ قرآن کی تعریف اور ڈیفینیشن میں یہ چیز موجود ہے کہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن بھی خود بھی یہ بات کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کو حضرت جبریل امین روح الامین لے کر کے آئے ہیں۔ تو وحی کے باقی 2 جو طریقے ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی چیز کو فالو کرنے کا، اسی کی اتباع کا، اسی کی اطاعت کا حکم ہے، اسی کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا جا رہا ہے،
اور نازل قرآن بھی ہو رہا ہے اور اس کی وضاحت وہ حدیث بھی ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے خود نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر جہالت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر قائم رہو، تو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، میری حدیث ہے. جیسے قرآن واجب الاتباع ہے، اسی طرح حدیث بھی واجب الاتباع ہے. جیسے قرآن کو چھوڑنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح حدیث کو بھی چھوڑنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسے قرآن کو چھوڑنا سراسر گمراہی ہے، اسی طرح حدیث کو بھی چھوڑنا سراسر گمراہی ہے. جس طرح کسی ایک آیت کا انکار کر دینا جان بوجھ کے وہ بالکل واضح کفر ہے، اسی طرح کسی ایک حدیث کا جان بوجھ کر انکار کر دینا وہ بھی کفر ہے. لہذا پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا آپ کا طریقہ اور آپ کا عمل مبارک ہے، وہ ہمارے لیے اسی طرح دلیل ہے جس طرح قرآن ہمارے لیے دلیل ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے کہتے ہیں جی حدیثیں اس میں تو بڑی پرابلم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی، ہم اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ آپ حدیث کو قرآن کے ساتھ کیسے مقابلے میں لا سکتے ہیں جبکہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے؟ حالانکہ بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر حدیث بعد میں لکھی گئی ہے تو بتائیے قرآن کب لکھا گیا ہے؟ کیا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں، آپ کے دور نبوت میں، یعنی آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں قرآن اس طرح ایک ہارڈ کاپی میں، ایک بک کے فارمیٹ میں، ایک کتابی صورت میں کیا قرآن موجود تھا؟ یقیناً نہیں تھا. پھر کہاں تھا قرآن؟ قرآن لوگوں کے سینوں میں تھا. قرآن لوگوں کے سینے میں تھا. قرآن کے حافظ موجود تھے. تو جس طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں قرآن کے حافظ موجود تھے، اسی طرح حدیث کے حافظ بھی موجود تھے. جس طرح قرآن کو چند مختلف چیزوں پر لکھا گیا، کسی نے اپنے پاس ہڈی پر لکھ لیا، کسی کے پاس چمڑے پر لکھنے کی صلاحیت ہے تو اس نے چمڑے پر اس کو لکھ لیا، درخت کی چھال پر لکھنے کی صلاحیت ہے تو اس نے وہاں پر لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا. اسی طرح عہد رسالت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حدیث کو بھی مختلف جگہوں پر لکھ کر اس کو محفوظ کیا. سنن ابو داود میں حدیث ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے موتی گرتے ہیں، فوری طور پر ان کو احاطہ تحریر میں لاتے ہیں، ان کو لکھ لیتے ہیں. کوئی بات ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ بن عمر اس کو لکھ رہے ہیں. آج بھی لکھا، کل بھی لکھا، پرسوں بھی لکھا، روزانہ لکھا، صبح لکھا، شام لکھا، دوپہر کو لکھا، ہر وقت لکھا. لوگوں نے کہا عبداللہ کیا بات ہے، ہر بات ہی لکھتے جا رہے ہو. انہو بشر یتکلم فی الرضا والغضب، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہے، کبھی غصے میں بولتے ہیں تو کبھی خوشی کے عالم میں بولتے ہیں، کبھی تکلم تبسم کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو وہ جلال اور جمال کے ساتھ بھی ہوتی ہے. مختلف انداز میں آپ کا بولنا ہے. ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات لکھنے والی نہیں ہے. کیا پتا کہ کس موقع پہ زبان سے کیسے الفاظ ادا ہو رہے ہیں. ذہن میں بات کلک کی، لکھنا چھوڑ دیا. سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عبداللہ حدیثیں لکھنا چھوڑ چکے. کہا عبداللہ پہلے تو لکھتے تھے، اب کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہا لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ہر بات مت لکھا کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، یتکلم فی الرضا والغضب، کبھی خوشی میں تو کبھی غمی میں بولتے ہیں. ہر بات لکھنے کے قابل نہیں ہوتی. اس زبان نے اعلان کیا کہ اللہ کی قسم اس جیسی سچی زبان کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا اکتب، عبداللہ لکھو، ہر بات لکھو.
غصے کی بھی لکھو، خوشی کی بھی لکھو، جلال کی بھی لکھو، جمال کی بھی لکھو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں۔ ہر بات لکھو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی احادیث لکھی جا رہی ہیں، کب؟ عہد رسالت میں، دور نبوت میں، رحمت کائنات علیہ السلام کی موجودگی میں، اور کس انداز میں لکھی جا رہی ہیں؟ بالکل اسی انداز میں جیسے قرآن لکھا جا رہا ہے۔ پھر قرآن پہ تو اعتراض نہیں ہے، حدیث پہ اعتراض کیوں ہے؟ یمن سے ایک آدمی آیا، رحمت کائنات علیہ السلام کے ساتھ اس نے حج ادا کیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا خوش ہوا، ایسا فصیح و بلیغ خطبہ سنا، بڑا دل پہ اثر کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جی چاہتا ہے یہ باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں میرے پاس لکھی ہوئی بھی آ جائیں۔ فرمایا اکتبوا لابی شاہ، اس کا نام تھا ابو شاہ، فرمایا ابو شاہ کو حدیثیں لکھ کے ساتھ بھی دے دو۔ خود اللہ کے حبیب علیہ السلام حدیثیں لکھوا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عہد رسالت میں جس انداز میں قرآن محفوظ کیا جا رہا ہے، اسی طرح حدیث کو بھی محفوظ کیا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن قابل اعتماد ہے، اسی طرح حدیث بھی قابل اعتماد ہے۔ جیسے قرآن پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بعد میں لکھا گیا ہے، اسی طرح حدیث پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ جس انداز میں، جس طریقے میں، جس تسلسل میں قرآن لکھا جا رہا ہے، اسی انداز میں حدیث بھی لکھی جا رہی ہے۔ اگر مختلف جگہوں پہ قرآن ہے تو مختلف جگہوں پہ حدیث بھی ہے۔ اگر بعد میں قرآن ایک جگہ پہ آ گیا ہے تو بعد میں لوگوں نے، محدثین نے، ائمہ حدیث نے حدیثوں کو بھی ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ اور پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ حدیثیں تو سمجھ نہیں آتی، ایک حدیث میں ایک بات ہے، دوسری میں دوسری ہے، ایک پر عمل کریں تو دوسری پہ نہیں ہو سکتا، دونوں حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کا موضوع آپس میں میچ نہیں کرتا، ان کا ٹاپک ایک نہیں ہے، ایک میں کچھ ہے تو دوسری میں اس کے اپوزٹ ہے، اس میں اس کے مخالف بیان ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں؟ جب ہم علماء سے پیچھے ہٹ جائیں گے، جب ہم صحیح العقیدہ ہونے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، جب ہم صحیح معنوں میں قرآن کا فہم حاصل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اللہ کی قسم گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ لوگوں نے خود سے بیٹھ کے یہ سوال بنایا، خود سے اس کی دلیلیں ڈھونڈی، خود سے ایسی حدیثیں تلاش کرنا شروع کر دی۔ یہ جی دیکھیں، ایک حدیث میں کوئی بات ہے تو دوسری میں کوئی ہے۔ اچھا بھئی، اگر اس طرح کی بات آپ کو قرآن میں مل جائے تو پھر؟ آج تک کوئی شخص قرآن پہ اعتراض نہیں کرتا، مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہو، قرآن بھی مانتا ہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہو، پھر بھی اعتراض کرے قرآن پہ، کوئی نہیں۔ حدیث پہ بڑا اعتراض ہے، پتہ ہے نا، قرآن پہ اعتراض کیا تو کفر کا فتویٰ لگے گا، اور حدیث پہ اعتراض کر کے لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، بڑا اسکالر آدمی ہے، بڑی باتیں کرتا ہے۔ ایسی باتیں تو کبھی سنی نہیں، ایسی باتیں تو پہلی دفعہ سنی ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو کے پانی مت پیو، دوسری میں ہے کہ آپ نے خود پیا ہے۔ اب کون سی صحیح ہے؟ دونوں تو صحیح نہیں نہ ہو سکتے، اللہ کے بندو دونوں صحیح ہے۔ کھڑے ہو کے پانی پینے سے اس لیے روکا کہ بہتر یہ ہے بیٹھ کے پیو، کھڑے ہو کے پی کے اس لیے دکھا دیا کہ کہیں امت دشواری میں، مشکل میں نہ آ جائے، کھڑے ہو کے پینا چاہو تو پی بھی سکتے ہو، بہتر اور افضل یہ ہے بیٹھ کے پیو۔ دونوں حدیثوں کا مفہوم صحیح ہے، دونوں پر عمل ہو رہا ہے، کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن میں بھی اس طرح کی باتیں تو موجود ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، قیامت کا دن وہ 1000 سال کا ہے۔ اور دوسری جگہ پر سورۃ المعارج میں فرمایا کان مقدارہ 50 الف سنہ، قیامت کا دن وہ 50,000 سال کا ہے۔ قرآن ہے، ایک آیت میں ہے قیامت کا دن 1000 سال کا، دوسری میں آ رہا ہے 50,000 سال کا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا مفہوم ٹھیک ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی وہ دن اتنا آسان نہیں ہوگا، مشکل ضرور ہوگا، اس لیے ان کو بھی یوں لگے گا جو جیسا کہ وہ 1000 سال کا ہے، اور مصیبتوں کے دن، پریشانیوں کے دن، تکلیفوں کے دن اور لمبے ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہی ایک دن کافروں کے لیے ایسے ہوگا جیسے 50,000 سال کا۔
قرآن پہ اعتراض نہیں ہے. قرآن نے کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, سارے جہانوں پر فضیلت ملی ہے تو بنی اسرائیل کو ملی ہے. دوسری جگہ پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, سب سے بہترین امت وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پتہ یہ چلا آیتیں دونوں ٹھیک ہیں, دونوں میں یہ ہے, ایک میں یہ ہے کہ یہ امت سب سے افضل ہے اور دوسری میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل سب سے افضل ہے. ہاں اس امت کے آنے سے پہلے سب سے افضل بنی اسرائیل تھے, لیکن جب نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ گئی تو اللہ نے ان کو ان سے بھی بڑھ کر مقام اور مرتبہ عطا. تو لہذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم حدیث کا انکار کریں گے تو ہم دین پہ چلیں گے, نہیں, بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم حدیث پر ایمان لائیں گے تو ہم قرآن کو بھی سمجھ سکیں گے. اور یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہمارے ہاں لوگوں نے, کہتے ہیں جی عقل میں نہیں آتی, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, حدیثیں ایسی ایسی ہیں, پھر کہتے ہیں جی لوگوں نے بنائی ہیں, ہمارے فہم میں نہیں آتی, ہماری سمجھ میں نہیں آتی, لاجک اس بات کو نہیں مانتی. اور بھئی اٹھاؤ قرآن کو, 20 مثالیں میں طالب علم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. قرآن کی باتیں ہیں, لاجک نہیں مانتی, عقل نہیں مانتی, انسان کا فہم نہیں مانتا, انسان کی عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی, لیکن آپ مانتے ہیں, انکار نہیں کرتے, اس لیے کہ قرآن ہے. آج تک آپ نے کبھی سنا ہو ایک شخص وہ اپنی لاٹھی کو, اپنے عصا کو, اپنی سٹک کو پتھر پر مارے اور 12 چشمے نکل آئیں, لاجک مانتی؟ کبھی بھی نہیں مانتی. عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی, لیکن ہم مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن ہے. لہذا جو حدیث ہماری عقل میں نہ آئے, حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن ہماری عقل محدود ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی, ساتھ کسی گھر میں کسی کمرے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں میری قوت سماعت محدود ہے, میں سن نہیں سکتا. اللہ کے بندوں میری عقل بھی محدود ہے, ہر بات میری عقل میں بھی نہیں آ سکتی, لیکن یہ کوئی زاویہ اور کوئی پیرامیٹر نہیں ہے, یہ کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہے کہ جو بات ہماری عقل میں آئے گی ہم وہی مانیں گے, جو نہیں آئے گی ہم اس کا انکار کر دیں گے. قرآن کی 20 آیتوں کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن جو باتیں بیان کر رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص گزرے پانی سے تو پانی رکا ہوا ہو اور دوسرا گزرے تو وہی پانی بن جائے اور اس کو ڈبو دے, لیکن قرآن کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. لہذا عقل کے معیار پر حدیث کو نہیں پرکھنا, بلکہ اپنی عقل کو وہ حدیث کے مطابق بنانا ہے. حدیث اگر صحیح ہے وہ ہماری عقل میں آئے تو بھی ٹھیک ہے, ہماری عقل میں نہ آئے تو بھی ٹھیک. اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں لوگوں کے لیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے قرآن کی وضاحت فرما رہے ہیں. اگر ہم اس وضاحت کو نہیں لیتے ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہم 2 قدم نہیں چل سکتے حدیث کے بغیر. اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ میں قرآن تو مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا, اللہ کی قسم وہ دین کے اعمال کے مطابق اور دین کے احکام کو سمجھ ہی نہیں سکتا, عمل کرنا تو بڑی دور کی بات. آج بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھائیں گے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ لیجئے, پورے قرآن میں کہیں پر بھی یہ اکٹھا کلمہ موجود نہیں ہے. یہ آپ کو کلمہ لینا پڑے گا تو حدیث سے ملے گا. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ والمقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ ہمیں ڈکشنری نہیں بتا سکتی کہ صلاۃ کیا ہے, ہمیں حدیث بتائے گی کہ صلاۃ کیا ہے. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے, کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ نمازیں 5 ہیں. نمازیں 5 ہیں, یہ محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ بتاتا ہے. ایک نماز فجر کی, اس کے فرض اتنے ہیں, سنتیں اتنی ہیں, پہلے ہیں یا بعد میں ہیں. محبوب نبی کی حدیث بتاتی ہے
ظہر کی سنتیں پہلے کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، بعد میں کتنی ہیں، محبوب کی سنت اور آپ کی حدیث بتاتی ہے۔ عصر کی نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، ارکان کتنے ہیں، شرائط کیا ہے، محبوب کی سنت اور حدیث بتاتی ہے۔ مغرب اور عشاء کی رکعات کتنی ہیں، ایک رکعت میں سجدے کتنے ہیں، ایک رکعت میں رکوع کتنے ہیں، یہ محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت بتاتی ہے۔ اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں تو ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم بس صلاۃ کا معنی ہی نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ صلاۃ کہتے کس کو۔ صلاۃ کا معنی تو ہے دعا، اور دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، دعا کے لیے تو وضو کرنا بھی ضروری نہیں، دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے تو کچھ بھی ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آیا، آپ اس کو کہتے ہیں اچھا جی اللہ حافظ، آپ جا رہے ہیں، اللہ حافظ، کیا مطلب ہے؟ آپ دعا دے رہے ہیں نا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، وضو کیا، قبلہ رخ کھڑے ہوئے، کوئی نیت کی، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے دعا دے دی۔ اگر الصلاۃ کا معنی ڈکشنری میں دیکھو گے تو صرف یہی ملے گا کہ یہ دعا ہے۔ یہ محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث بتائے گی نہیں۔ الصلاۃ کا مطلب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہے۔ اس کی رکعات اتنی ہے، ایک رکعت میں رکوع اتنے ہیں اور سجدے اتنے ہیں، قیام ایسے ہے، قوم ایسے ہے، جلسہ ایسے ہے، جلسہ استراحت ایسے ہے، قعدہ ایسے ہے۔ ایک ایک عمل کو اگر ڈیفائن کرے گی تو وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کرے گی۔ اگر ہم حدیث کو نکال دیں گے ہم صلاۃ کا معنی ہی نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر آگے چلیے، صلاۃ کا معنی آتا ہے، صلاۃ کتنی قسم کی ہے، صلاۃ الخوف کیا ہے، استسقاء بارش طلب کرنے کی نماز کس انداز میں پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز کس انداز میں پڑھی جاتی ہے، یہ ساری باتیں اگر ہمیں ملے گی تو ہمیں حدیث سے ملے گی۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ کس کو پاک کرنا ہے، کیسے پاک کرنا ہے، کتنا دے کر پاک کرنا ہے، ناپاک کیسے ہوا تھا، کیا پلید ہو چکا تھا، ناپاک ہو چکا تھا، کیا گندا ہو چکا تھا، نجس ہو چکا تھا، کیا معاملہ ہے، کس کو پاک کرنا ہے، مال کو پاک کرنا ہے، کتنا ہو جائے تو اس میں سے کتنے فیصد دینا ہے، پھر جا کے وہ پاک ہوگا، کس کو دینا ہے، کس نے دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، سارا کچھ بتائے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائے گی۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، سارے اس کے احکام وہ قرآن بتاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے وہ طواف کرے پرانے گھر کا۔ ایک بندہ اندرون شہر میں چلا جاتا ہو، کسی پرانے گھر کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتا ہو، کہتا جی قرآن میں آ رہا ہے پرانے گھر کا طواف کرو، میں پرانے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ بھئی وہ پرانا گھر کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے جو مکہ میں ہے، جو اللہ کا پہلا گھر عبادت کے لیے، اس سے مراد وہ ہے۔ یہ آپ کو حدیث بتائے گی۔ حلال و حرام کو دیکھ لیجئے، قرآن کہتا حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام ہے۔ ساری قوم وہ مچھلی کھا رہی ہے، منکرین حدیث بھی کھا رہے ہیں، وہ لوگ بھی کھا رہے ہیں جن کی لاجک دین کے مقابلے میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مچھلی حلال ہے۔ قرآن نے یہ تو کہا کہ سمندر کا شکار حلال ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے اپنے فارم میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں مچھلیاں اور ان کے اہتمام کر لیا ہے ان کا تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر مردہ ملے تو بھی حلال ہے، زندہ ملے اور مر جائے تو بھی حلال ہے۔ یہ بتاتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہم پانی میں سفر کرتے ہیں، ہم پانی اپنے ساتھ لیتے ہیں تو تھوڑا ہوتا ہے، وضو کریں گے تو ہمارے لیے پینے کے لیے نہیں بچتا، پیتے ہیں تو وضو کے لیے نہیں بچتا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کا پانی حلال ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ پانی اس کا پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ ہر قسم کا پانی کا جانور جو پانی میں ہی زندہ رہے، پانی کے باہر زندہ نہ رہ سکے، وہ سارے کے سارے حلال ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے، ورنہ ہم حدیث کے بغیر اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں قرآن اس کی وضاحت دیتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر اور وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیتی ہے۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، قرآن کو آپ کے سینہ اطہر پر نازل کیا، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دے کہ قرآن میں کہاں پر کیا حکم ہے، کہاں پر کیا حکم ہے۔ یہ بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ علیہ السلام کا حکم ہمارے لیے دلیل ہے، اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ کی اطاعت کرو، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو، جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جگہ جگہ پہ رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی زبان کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے حرکت میں لاتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی وحی کے مطابق حرکت میں لاتے ہیں۔ یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث وہ ہمارے لیے دین ہے۔ حدیث کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، حدیث کے بغیر کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب سے بڑی اور اہم بات وہ قرآن ہے، اور اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور توضیح وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں تو حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ ہوگا، جب تک کہ اس کا اظہار نہ ہوگا۔ لہذا قرآن کو اکیلا مان لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم ساتھ حدیث پر بھی مضبوط قسم کا ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم قرآن کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم حدیث سے رہنمائی نہ لیں گے۔ جب حدیث سے رہنمائی لیں گے پھر قرآن پر عمل کریں گے، انشاءاللہ الرحمن کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا سچا اور صحیح فہم بھی نصیب فرمائے، اور اس کے فہم کے مطابق صحیح معنوں میں ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔